اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے کل رات آپ سے بات کی کہ دشمن کو کیسے شکست دیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کا دشمن ابھی تعاقب کر رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بہت قسم کے دشمن ہیں، بڑے دشمن، درمیانے سائز کے، اور کچھ بڑے اور بہت ہی بڑے، اور پھر کچھ ایسے دشمن ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مستقل جگہ بنا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جگہ کو سجا کر رکھا ہوا ہے، وہ کافی سکون سے رہتے ہیں، اور وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ ان کا آپ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک بات جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ جب مجھے کسی مشکل کا سامنا ہو، اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ ایک جھوٹ جو ابلیس مجھے مسلسل بتاتا ہے کہ یہ مشکل کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اکثر ہم ذہنی طور پر سوچتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے، اگر یہ معاملہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے یا 1 مہینے تک چلے، لیکن جب کوئی معاملہ ایسا ہو کہ وہ ٹس سے مس نہ ہو اور ختم نہ ہو، چلتا ہی جائے، خاص طور پر وہ چیز جو آپ کی تکلیف کا باعث ہو۔ میرا خیال ہے کہ دشمن کا ایک خوف جس سے وہ ہمیں ڈراتا ہے یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا کسی نے یہ بات پہلے سنی ہے کہ اگر یہ کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ہمیشہ لازمی ختم ہوں گے؟ اور شاید کوئی اور مشکل ہے جو موجود ہے، لیکن یہ ضرور ختم ہوگی۔ پچھلا سال میرے لیے کافی چیلنج والا سال تھا، کیونکہ 7 ماہ میں میرے 2 آپریشن ہوئے تھے۔ میرا کولہا بدلا گیا، لیکن جیسے ہی یہ ٹھیک ہوا تو میری ٹانگ میں درد شروع ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ درد مجھے میرے کولوں ہوئی کی وجہ سے ابھی تک ہے، لیکن پتہ چلا کہ یہ میری کمر کا مسئلہ ہے، جو میرے خیال میں اصل مسئلہ تھا، اور شاید مجھے کولہا بھی نہ بدلوانا پڑتا۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ تقریباً 10 ماہ تک مجھے کافی درد ہوتا رہا، اور میں اپنے معمول کے سارے کام ہی کرتی رہی جو مجھے کرنا تھے۔ جانتے ہیں کہ جس طرح کا کام میں کر رہی ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نہیں آ سکتی، آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور آپ یہ کرتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز جس کے خلاف مجھے کھڑا ہونا پڑا یہ جھوٹ تھا کہ کیا ہوا اگر یہ ایسا ہی رہے۔ میں مسلسل کہتی، اعلان کرتی یوئیل کی کتاب کی طرح میں اعلان کرتی ہوں، میں مسلسل کہتی رہی کہ یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب لازمی ختم ہوگا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کریں۔ میں آج صبح آغاز کروں گی، بلکہ کل رات سے شروع کیا ہے، لیکن آج دوبارہ بات کرنا چاہوں گی۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں جب داؤد جولیت سے لڑا۔ میں آپ کو اس کا رویہ بتانا چاہوں گی، اس لیے آئیں 1 سیموئیل 17 باب 42 آیت سے 48 تک پڑھیں۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرے کا تھا۔ مجھے جاننا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کا یہاں کیا مطلب ہے، لیکن وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، جو کہ ایک بیکار بات تھی، کیونکہ اس کے دیوتاؤں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ جولیت داؤد سے بات کر رہا تھا، لیکن داؤد صرف وہاں کھڑا سنتا نہیں رہا اور اس فلسطی کو جواب دیا۔ اکثر آپ کو ابلیس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یسوع نے ابلیس کو جواب دیا۔ دراصل اس پیغام کا عنوان اس سارے پیغام کا، جو کہ ابھی پورا نہیں سنا سکتی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو منہ بند کر کے شکست نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنا منہ کھولنا پڑے گا اور ابلیس کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے داؤد نے فلسطی کو جواب دیا، تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے، جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اس نے یہ بات اس پر واضح کی کہ تیرا خیال ہے کہ تو میرے خلاف آیا ہے، تیرا خیال ہے کہ تو اسرائیل کے لشکر کے خلاف آیا ہے، لیکن دراصل تو خدا کے خلاف آیا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں، اگر آپ خدا کے فرزند ہیں، جب دشمن آپ کے خلاف آئے تو دراصل وہ خدا کے خلاف آیا ہے،
اور خدا ہمیشہ ہی اسے برداشت نہیں کرے گا۔ آمین۔ تو تلوار، بھالا اور برچھی لی ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو مجھے پسند ہے، اس میں بہت بڑا پیغام ہے جو میں پڑھنے لگی ہوں۔ داؤد نے جلدی کی اور اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ کل رات میں نے کہا، بہت مرتبہ ہم اپنے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو گھورتے رہتے ہیں، گھورتے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ گھورتے ہیں، جتنا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ مجھے پسند ہے جو داؤد نے کیا۔ اس کے پاس ایمان تھا، وہ اپنے دشمن کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ایمان سے بڑا ہوتا جائے، اس لیے وہ جلدی سے اس کے مقابلے کو دوڑا۔ شاید آپ کو یہ کام اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید آپ ضرورت سے زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس لیے آگے بڑھیں جو آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیا ہوا اگر میں غلط ہوا؟ لیکن اکثر یہ بات جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ درست ہیں یا نہیں، تو آپ قدم اٹھا کر دیکھیں کہ کیا غلط ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں آج صبح آپ سے مختصر بات کرنا چاہتی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ اسی طرح سے اس کے دوسرے حصے کو دوسری عبادت میں بیان کروں۔ اگر آپ یہاں سننے کے لیے رکے تو میں خداوند یسوع مسیح میں بطور ایماندار آپ کے اختیار کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گی۔ میں ایک شخص کا پیغام سن رہی تھی جس کی وفات کو 40 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا نام ہے مارٹن لوئڈ جونز۔ مجھے اس سے کافی حوصلہ افزائی ملی ہے۔ مجھے امید ہے اور دعا کرتی ہوں کہ جب میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی تو لوگ میرے پیغامات کو سنتے رہیں گے، شاید ٹی وی پروگرام دیکھ کر یا میری لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر، کیونکہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن خدا کا کلام ہمیشہ تازہ رہتا ہے، یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک ایونجلیکل شخص تھا، اور یہ بہت ہی مستند بائبل کا ایک اچھا استاد تھا۔ اس نے ایک بات کہی جو میرے خیال میں کافی دلچسپ ہے۔ مجھے اس کی کتابوں سے پتہ چلا کہ اس کے بہت سے پیغامات روحانی جنگ اور ابلیس کو شکست دینے پر مبنی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ افسیوں کے خط پر لکھے گئے یہ تقریباً 500 پیغامات ہیں۔ اس نے کچھ کہا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی غلطی، یہ بات اس نے 40 سال پہلے کہی، یعنی اب حالات زیادہ خراب ہیں، اور ایک بہت ہی بڑی غلطی جو بشارتی کلیسیائیں اکثر کرتی ہیں کہ ہم ابلیس کے تعلق سے زیادہ بات نہیں کرتے، اس کے جھوٹ اور چالوں کے تعلق سے۔ اور ہمیں لوگوں کو ایک بات جو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ان کا ایک دشمن ہے، اور جاننے کی ضرورت ہے کہ اس پر نظر رکھیں اور اس کا مقابلہ کیسے کریں، اور ان کو جاننا ضروری ہے کہ وہ مسیح میں کون ہے۔ جانتے ہیں سچ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابلیس کے تعلق سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ابلیس اور بدروحوں کے تعلق سے پیغامات بھی سننا نہیں چاہتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور یہ کہنا اچھی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں، میرا یقین ہے کہ میں روشنی کے بارے میں بات کو ترجیح دوں گی۔ اگر آپ صرف روشنی پر توجہ دیں تو روشنی اندھیرے پر غالب آئے گی۔ میں متفق ہوں، لیکن میں یہ بھی یقین رکھتی ہوں کہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، ابلیس، شیطان، لوسیفر، اس کے بہت سے مختلف نام ہیں۔ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے، خدا سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مسلسل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ آپ کو ہر ممکن طریقے سے روک لے کہ آپ زندگی میں ترقی نہ کر سکیں۔ اس لیے میں آج صبح آپ سے ابلیس کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گی۔ میں ایک چرچ میں کئی سال تک جاتی رہی، لیکن کبھی ابلیس کے تعلق سے پیغام نہ سنا۔
میں نے بہت سی اچھی اور مستند تعلیمات سنی. مستند تعلیمات. میں ایسے چرچ جاتی تھی جو فضل سے نجات کے بارے میں سکھاتا تھا، نہ کہ کاموں کے وسیلہ. لیکن میرا خیال تھا کہ ابلیس شاید کوئی ایسا کردار ہے جو کہ ہیلووین کے موقع پر سرخ پاجامہ پہن کر نکلتا ہے. اس کی لمبی دم اور ہاتھ میں برچھی ہے. مجھے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا ایک ذاتی دشمن ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پڑا ہے اور مجھ سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ مجھے گرائے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ جاننا ہے. بائبل اس حوالے سے بتاتی ہے کہ جاگو اور دعا کرو. جاگتے رہو اور دعا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر نگاہ رکھیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دینا اور غور کرنا جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں اور ان کے اصل ماخذ کو جانیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ سمجھ لینا کہ آپ مسیح میں کون ہیں، اور ابلیس کو جواب دینا اور اسے یہ بتا دینا کہ وہ آپ کی زندگی مزید نہیں چلائے گا اور وہ فاتح نہیں رہے گا. آئیے ہم سب مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں. جب 40 سال پہلے میں نے یہ پیغام سنا کہ مسیح میں بطور ایماندار میرے پاس اختیار ہے اور مجھے آرام سے بیٹھ کر بس برداشت نہیں کرنا ہے جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، اس سے میری زندگی بہت حد تک بدل گئی. اس لیے آج کے دن میں جو وقت ملا ہے اس میں اور پھر دوسری عبادت میں بھی یہ چاہوں گی کہ آپ کی اس میں مدد کروں کہ آپ تازہ ہو جائیں. اب میں آپ میں سے کچھ لوگوں کا رویہ بدلنا چاہوں گی کہ آپ سر ہیں دم نہیں، اوپر ہیں نیچے نہیں. بائبل کہتی ہے تم قرض دو گے نہ کہ لوگے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون ہے جو اب بھی ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس چارج کرنا ہے، بل ادا کرنے ہیں اور ہر مہینے بس گزارا ہی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں خدا کے کلام میں بہت سے وعدے ہیں. سنیں جو میں کہنے لگی ہوں، یہ سب کچھ خود بخود ہی ہماری زندگی میں صرف اس لیے وقوع نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. آپ ہر اتوار ایک بڑے چرچ جاتے ہیں. ہمیں صرف یہ ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ یسوع ہمارا خداوند اور منجی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی یقین کرنا ہے کہ کلام میں اس کے کیا وعدے ہیں. یہ صرف واعظ یا پیغام نہیں، یہ صرف ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے. اور میں قائم رہتے ہوئے خدا کا یقین کروں گی کہ یہ سب کچھ مجھے میری زندگی میں ملے گا اور دشمن مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا کہ مجھ پر فتح پائے. اکثر جب آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں یہ کافی عرصے سے کر رہی ہوں اور ہر وقت اس کی منادی کرتی رہتی ہوں. اکثر جب مجھے پتا چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ طویل ہو گیا ہے اور ایک کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے تو میں خود کو کچھ کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتی ہوں. میں نہیں جانتی کہ میں جاری رکھ سکوں گی یا نہیں. مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ کا بھی نہیں پتا. لیکن ایسے حالات میں میرے جیسا شخص خود کو وہی کلام سنائے گا جو میں آج آپ کو سنانے کی کوشش کر رہی ہوں. مجھے اچھا لگا جو آج صبح پاسٹر نے کہا کہ اپنی زندگی کو ترتیب میں لائیں. ہم سب کو زندگی میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اکثر یہ ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو ڈگمگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھٹک سے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو باقاعدہ چرچ میں کلام سنتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نیا نہیں سیکھ رہے ہوتے جو آپ نے کبھی بھی پہلے نہیں سنا ہوتا. ہر مرتبہ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں او میرے خدا، میں نے ایسی بات تو اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہے. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر ہمیں ایک چیز بار بار سننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم اسے بھول جاتے ہیں اور کہیں کھو جاتے ہیں، اس لیے دوبارہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے. بطور خادمہ میرے لیے اکثر ایسا ہے جب میں ایسی باتوں کی منادی کرتی ہوں جو کہ 1000 بار سنا چکی ہوں اور شاید انہی لوگوں کو جو یہ بار بار سن چکے ہیں، تو مجھے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دوبارہ بار بار سننے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ آج یہ حوالہ نکالیں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس پر نشان لگا رکھے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہیں یا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں.
ہم بائبل میں نشان لگانا پسند کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص دیکھے گا کہ ہماری بائبل میں کتنے رنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ میرے پاس گلابی ہے اور ایک نارنجی ہے، اور جب میں رنگدار حصے پر پہنچتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ واو، کہ میں کچھ پر تو عمل کرتی ہوں، لیکن ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں کسی بھی طرح سے پھلدار نہیں ہے۔ متی 10:1۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس قوت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ آج یہاں سے جا کر خود کو مضبوط محسوس کریں۔ شاید جب آپ آئے تو آپ کا سر کچھ جھکا ہوا تھا اور سب کچھ خالی محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید آپ انہی مسائل کو لے کر ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے تعلق سے فرق محسوس کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں کر سکتی ہوں۔ شاید یہ پر لطف نہیں، شاید میں اسے پسند نہ کروں، لیکن خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نہیں جانتی کہ کتنا عرصہ لگے گا، لیکن کلام کے مطابق فتح پہلے ہی میری ہے۔ اب میں صرف یہ کر رہی ہوں کہ ویسے ہی عمل کروں۔ لوکا 10:19۔ مجھے آیت پسند ہے، غور سے سنیں۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ مجھے اس کا ایمپلیفائڈ ترجمہ پسند ہے، یہ تمہارے پاس ہے۔ سنیں، یہ آپ کے پاس ہے۔ مجھے تو زیادہ قوت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہ ابھی آپ کے پاس ہے۔ اور اگر ابلیس یہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے، اور اگر ابلیس جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے، سنیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ دراصل آپ کے پاس دشمن سے زیادہ قوت اور اختیار ہے۔ چاہے آپ کی زندگی میں دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا دن کھڑے ہو کر سینکڑوں مرتبہ سوچتے رہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، خدایا آج مجھے لازمی فتح چاہیے، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ ایسے ہرگز نہ سوچیں، بلکہ منہ کھولیں اور کہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ خدا اتنی دیر نہیں کرے گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ خود سے بات کریں اور پھر ابلیس کو جواب دیں۔ سنیں، آپ خود سے تو ہر وقت ہی بات کرتے ہیں۔ شاید آپ کچھ ایسا کہیں جو سمجھ آ جائے، اور شاید کچھ ایسا کہیں جو کہ کیا آج کسی کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ جانتے ہیں چرچ جانا اچھی بات ہے۔ آج صبح پرستش کے دوران میں سوچ رہی تھی اور میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہیں رک سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو گھر جانا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں اور کچھ دیر سب کچھ بھلا دیتے ہیں، لیکن آج میرے پاس آپ کے لیے ایسا کوئی پیغام نہیں جو آپ کے تمام مسائل غائب کر دے۔ معافی چاہوں گی، لیکن میرے پاس ایسا بھی کوئی پیغام نہیں جو میری تمام مشکلات کو غائب کر دے۔ لیکن میرے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو بہت مرتبہ بہت طریقوں سے بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا ہماری برداشت سے زیادہ ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے گا، بلکہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے یہ جلدی مل جائے۔ میں نے اس پر نشان لگایا تھا، لگتا ہے کہ میں کچھ بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، اور دراصل میں اسے چھپانے کی اچھی کوشش کرتی ہوں۔ جی سنیے، اکثر آپ جانتے ہیں کہ جب مجھے کچھ مشکل کا سامنا ہو، خاص طور پر جسمانی لحاظ سے، اور میں سوچتی ہوں یا ابلیس مجھے بتاتا ہے کہ تم بس بوڑھی ہوتی جا رہی ہو، تم نے یہ کام کافی عرصہ کیا ہے اور اب تم بوڑھی ہوتی جا رہی ہو۔ بوڑھی اگر آپ کے 6 آپریشن ہوئے ہوں، سنیں، اور شاید آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے تو سنیں،
یہ بات سنیں، یسایہ 46 باب آیت 3 اور 4، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک میں ہی تم کو اٹھائے پھروں گا، میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ اس لیے آپ کو یہ کہنے میں محتاط ہونا چاہیے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں بہت بوڑھا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتی ہوں، جو بھی خدا کرنے کو کہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس وقت پرجوش ہونا آسان ہے جب زندگی میں سب کچھ بہترین ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ سب ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہمیں اس کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا خیال کہ ابلیس پر اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ ابلیس پر چلاتے رہیں، میں تجھے جھڑکتی ہوں، تیرا مقابلہ کرتی ہوں۔ دیکھیں، جب میں 70 کی دہائی میں روح سے معمور تحریک میں شامل ہوئی تھی تو اس وقت روحانی جنگ کے تعلق سے بہت سی تعلیمات تھیں اور ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ابلیس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور میں اس کام میں بہت اچھی تھی۔ میں تجھے جھڑکتی ہوں، تیرا مقابلہ کرتی ہوں، یہ جانتے ہیں، میں اس وقت تک جھڑکتی جب تک کہ تھک نہ جاتی، لیکن پھر بھی میرے مسائل وہیں کے وہیں رہتے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ آپ کو پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ پھر بھی سچ ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کرنا، ابلیس کو جھڑکنا اور ابلیس پر اختیار جتانے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس خدا کے پاک روح کی قوت ہے جو آپ کے تمام طرح کے مسائل کو ختم کر دے گی۔ میں جانتی ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ بہت مرتبہ ہم ابلیس کی مزاحمت کر ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ مسئلے کی مزاحمت کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر ہمیں اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ میں خدا کی بیٹی ہوں، خدا کے فضل سے میں اس کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ خدا نے میرے دل میں یہ بات کئی سال پہلے ڈالی اور میں یہ آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو اسے قبول کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات میرے دل میں ڈالی۔ ابلیس کا مقابلہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی تمام مشکلات سے جان چھڑا لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مشکل کے دوران ابلیس کی طرح کا رویہ نہ اپنائیں۔